الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہمیں الوداع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگوں نے اس مہینے میں عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں کی ہیں، ذکر اور اذکار کیے ہیں، رب تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جن لوگوں نے غرباء، فقراء اور مساکین کا خیال رکھا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں یا مال و دولت کی صورت میں یا اور کسی شکل میں، اللہ رب العالمین ان کا بھی یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بات چل رہی تھی دعا کے حوالے سے، میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن یہاں ماحول بن گیا دعا کا، تو چلو آج یہ بھی اشکال حل کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ اس معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو دعا کا منکر ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، اور لوگوں کی باتیں وہ ہمارے سامنے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ کو ماننے والا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ دعا ہوتی نہیں ہے، دعا جائز ہی نہیں ہے یا دعا مانگنا ناجائز ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دعا کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دعا کا منکر، دعا کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ شخص کیسے دعا کا انکار کر سکتا ہے کہ رب العالمین کا یہ فرمان اس کے سامنے ہو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور پھر آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ دوسری جگہ پہ رب تعالیٰ نے دعا کو اپنی عبادت کہا ہے۔ پتہ چلا دعا عبادت ہے، اور جو بندہ عبادت کا انکار کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب مجھے ذرا یہ بتلائیں، جو بندہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ دعا کا انکار کر سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ جس طرح انسان کا مغز ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان ناکارہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، بالکل تمام قسم کی جو عبادات ہیں ان کا مغز دعا ہے۔ اگر عبادات میں دعا نہیں ہے تو اس عبادت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رب سے مانگتا ہے رب تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب میرے معزز سامعین کرام ذرا یہ بتلائیں، جو بندہ یہ احادیث پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کرتا ہے، وہ دعا کا منکر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہوگا وہ بد نصیب ہوگا، اور اس جیسا بد نصیب شخص اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دعا عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں، دعا عبادت ہے، اور عبادت میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی۔ نماز ہے، صبح کی 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کی 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، یہ عبادت ہے۔ اور یہ فرائض کس نے متعین کیے ہیں؟
اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر کو جبریل امین کے ذریعے بتلائے ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں. یہ عبادت ہے. اب جو بندہ صبح کے فرض 2 ہیں 3 پڑھ لے اس کی یہ عبادت قبول ہوگی؟ ظہر کے 4 پڑھ لے عبادت قبول ہوگی؟ حالانکہ ہے تو نیکی کا کام نا. لیکن یہ عبادت ہم نے ویسے کرنی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے اور جیسے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام کو سکھائی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آج لوگ کہتے ہیں جی اپنی طرف سے یہ باتیں کرتے ہیں. آج ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہیں، پہلے ایسی بات نہیں سنی. میرے معزز سامعین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کی توفیق سے، دین وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے قرآن کی شکل میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں. یہ دین ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین پورے کا پورا مکمل ہے، اس میں ایک ذرا بھی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ دین مکمل ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی توفیق سے. اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ یہ دین مکمل بھی ہے اور اللہ کے نبی نے پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج. اور یہ عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ یہ دین محفوظ بھی ہے، محفوظ. قرآن کریم میں رب تعالیٰ کی یہ آیت موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. دین وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا، دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا اور پورے کا پورا پہنچایا. اور دین مکمل ہے، محفوظ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. دعا کی بات چل رہی ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے دعا ہر جگہ مانگی ہے اور دعا کا طریقہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، موجود ہے، احادیث میں محفوظ ہے. مثال کے طور پہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. یہ دعا ہے کہ نہیں؟ کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے، کون سی؟ الحمدللہ الذی. ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے. یہ دعا ہے کہ نہیں؟ کھانے کے بعد بندہ بیت الخلاء کی طرف جاتا ہے، محبوب پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مفہوم اور معنی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے محبوب پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے غفرانک. یہ دعا ہے کہ نہیں؟ بستر پہ جاتے ہیں آپ، آرام کرتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صبح جب جاگتے ہیں محبوب پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہر جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی ہے، سکھائی ہے اور پڑھ کے دکھائی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں دعا وہی ہے جو ہاتھ اٹھا کے پڑھنی ہے 1 منٹ 2 منٹ میں، یہ دعا ہے. میرے معزز سامعین اکرام، یہ بھی دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاتھ اٹھانے چاہیے. محبوب پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ خالی ہاتھوں کو واپس لٹا دیں. یہ بھی دعا ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. ہاتھ اٹھانے چاہیے لیکن وہاں پہ اٹھانے چاہیے جہاں پہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں اور اٹھانے کا حکم دیا ہے، اٹھانے کا حکم دیا ہے. اس لیے میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات یاد رکھیں، دعا کا منکر، دعا کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دعا وہیں پہ کرنی چاہیے. دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی، محبوب پیغمبر نے عبادت کر کے دکھائی ہے. اس میں کمی اور پیشی اور اپنی طرف سے اضافے کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،
اللہ رب العالمین نے پہلے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اس کے اوپر عمل کرو، اور جس سے رسول روک دیں، منع کر دیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، دعا وہاں پہ کریں، دعا کے مواقع اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حال ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد کا متلاشی میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی اپنی تنگی اور پریشانی میں مبتلا مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ یہ دعا کا وقت ہے، رات کا آخری پہر۔ اسی طرح محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یہ بندے کو مانگنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کے بعد دعا کیا کرو، یہاں بھی اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، دعا میری اور آپ کی ضرورت ہے، دعا کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ضرورت جانتا ہوں، آپ اپنی ضرورت سے واقف ہیں، وہ رب کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورت رب کے سامنے رکھیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، رب سے سوال کریں، رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ اسی طرح میرے معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز عید جب ہم ادا کرتے ہیں وہاں پہ دعا کرنی چاہیے۔ قبرستان میں جب مردے کو آپ دفن کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے۔ اسی طرح بارش نہ ہو رہی ہو، نماز استسقاء کے لیے جو ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں بارش کے لیے، وہاں پہ دعا مانگنی چاہیے۔ بارش کے لیے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے خطبے کے دوران ممبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے۔ یہ چند جگہ ہیں جہاں پہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے اور مانگنی چاہیے۔ ویسے بندے کی اپنی ضرورت ہے، اس کو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اگر بندہ مانگتا ہے رب راضی ہوتا ہے، بندہ انکار کرتا ہے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔